حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے، جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔ ایک دن میں صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا، آپ کو پتا ہے نا پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دیں لا پہننے کے بعد ہی دور بدل گیا ہے، تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں جب بدری صحابہ کو طائف ملے، تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا کرتا ہی بدل لے، یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولے کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، کوئی بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں، تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے، وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے، علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کٹھی ہو کر جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں، حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی، یہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، ان کی میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ تو جناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہیں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا، صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، حضرت عمر کو کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا، تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر، اور کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہوں، میں نے دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کا، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے، ادب کرنا تو صرف میرا کرنا، یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنیں، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی، کہا اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے۔ اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیجئے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل ہے، اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، یہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ گئے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی،
पल्लू भीग गया आंसुओं से। कहने लगी उमर आप जाएं, जैसे आपका दिल करे आप करें, पर एक बात मेरी समझ में आ गई है, रब ने आपको बड़ा ही अदब अदा किया है, आप बड़े इकराम वाले। अब यकीन करें वो जिन लोगों का बड़ा दावा है ना अदब करने का, उनके भी जुमलों से अदब नजर आता है, अमल से अदब नजर नहीं आता। वो पहले ऐनक लगाते हैं अच्छी तरह तनकीद की, अच्छी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक बंदा परखते हैं कि अगर कोई कमजोरी नजर आ गई है तो पहले मैं बच जाऊं, करीब ना मुझे जाना पड़े, मैं तनकीद करूं, पहले वो ऐनक लगाते हैं। और फिर भी अगर कोई उनकी पहुंच पे पूरा उतर ही आए तो फिर भी जो उनका अंदाज है वो अंदाज बताता नहीं कि उनके अंदर अदब है। थोड़ा सा तुर्क होता है, थोड़ी एहतियात होती है, थोड़ा एक सलीका होता है, और बात करने में, चलने में, उठने में। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे पे कोई आके दस्तक देता तो आप फरमाते जाओ पूछो कोई फिकी मसला पूछने आया या हदीस पाक सुनने आया। तो लोग जाकर पूछते अर्ज करते हुजूर, वो कहता है मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुननी है। तो इमाम मालिक उठते, पहले गुस्ल करते, फिर जुब्बा पहनते, फिर इमामा बांधते, फिर खुशबू लगाते, फिर एक बंदा सामने बैठा, आप जरा गौर करें, एक बंदा सामने बैठा हदीस पूछने आया है तो इमाम साहब उसके साथ नहीं बैठते थे बल्कि मिंबर पे बैठते थे, बन संवर के सज के मिंबर पे बैठते थे और फिर कहते थे अब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता हूँ, अब मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस का अदब है, ये उसका इकराम है, ये उसकी ताजीम है। अपनी तबीयत में अदब लाएं, बात करें तो जरा संभल कर, गुफ्तगू करें तो जरा सोच कर। जब आप किसी का इकराम करते, जब आप किसी का एहतराम करते, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से आके एक शख्स ने कहा हजरत साहब मेरा पीर कामिल नहीं, मैंने आपसे बैत करनी है। तो आप फरमाने लगे तुझे कैसे पता चला वो कामिल नहीं? कामिल का पता भी तो किसी कामिल को चलता है ना, पहले तो तूने ये दावा किया है कि मैं कामिल हूँ, इसलिए तो पता चला ना। आप फरमाने लगे कुछ शरी कबाहत, कहने लगा जी नहीं शरीयत में तो कोई ऐसा मसला नहीं, शरीयत के दायरों पर पूरे उतरते हैं। तो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाने लगे तू अल्लाह की रिजा के लिए उसी की खिदमत कर और उसी का अदब कर, तू अदब कर, तू खिदमत कर, कामिल ना हुआ ना तो अल्लाह तेरे खुलूस की बरकत से उसे कामिल कर देगा, लेकिन भेद भी न कर, तौहीन न कर कभी भी। यहाँ तो ना मैंने शुरू में कहा अहले हक भी बट गए। हम अपने मानने वालों को ये तरबियत करते हैं कि किसी और की ताज़ीम बिल्कुल न करना, मेरी करना, और बड़े बड़े बहानों से। ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये तो आप बेदबी को प्रमोट कर रहे हैं। अदब करें, इकराम करें, हमें क्या लगे, हमने तो अदब करना है कि बंदा नबी पाक के मुसल्ले पे खड़ा है, हमने तो अदब करना है वो नबी पाक के मिंबर पे बैठा है। बंदा देखना कोई जरूरी तो नहीं ना, निस्बत देखनी है, निस्बत देखनी है, निस्बत। वो अब ना एक और भी बहस होने लगी है, फलाना सैयद है और फलाना सैयद है। लेकिन अल्लाह अल्लाह तेरे को साहब पूछने अभी साहब करके 10 केड़ा है तो केड़ा नहीं। मेरे आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है जो कहता है ना मैं सैयद हूं उसका अदब करो, तुम्हें अल्लाह अदब करने का अजर अता करेगा। तुम्हें बहस करने की भला क्यों जरूरत पेश आई? तुमने थर्मामीटर पकड़ा, लोगों को चेक करते फिरते हो। अदब करें, इकराम करें, उससे आपका वकार बढ़े। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह, हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ने पिंडी के इलाके में तशरीफ ले गए थे। तो वहां ना एक शाह जी थे, वो बड़ी खूबसूरत तिलावत करते थे, बड़ा सोना कुरान शरीफ पढ़ते थे। तो हजरत जब जाते थे तो उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, बुजुर्ग आलिम थे, तो उनके पीछे नमाज पढ़ी। कुछ और उलमा भी साथ थे, उनके पीछे जब नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद पता चला कि शाह जी से कोई ऐसी अहम गलती हो गई है कि नमाज तो हुई ही नहीं सिरे से। हमारे बंदे तो लुकमा देने में भी 1 मिनट लगाते हैं ना, आपको पता है ना, 1 मिनट लगता है लोग उसी वक्त लुकमा, बल्कि पता चल जाए सही तो ये गलती है, फिर तो खैर सल्ला अल्लाह मेहरबानी फरमाए, फिर तो ना और देखेंगे। बुजुर्गों का तरीका था, अगर कोई आलिम के अंदर गलती महसूस करते थे तो पूछते थे कि ये आपने काम किया, इसकी क्या हिकमत थी? लेकिन वो बात बंदे पा ना पड़ी थे, हाँ जी तुम तो बाबा सियाने हो, बड़ी गलना तो अगे भी होगी, वो फटाफट लुकमा 1 मिनट से पहले अब इन्हों में पूछ लिया गया, और ठहर जा पहले पूछ तो ले, हिकमत तो तू जरा देख ले। लेकिन वो जल्दी है ना, मुझे ये थोड़ा मर्ज है एलर्जी का, पैरों पे ज्यादा है, मैं कुछ सफर ज्यादा करता हूँ तो तकलीफ में रहता हूँ। मैं ना एक टांग बिछा के दूसरी कड़ी करके रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि वो सारे मेरे पैर जख्मी रहते हैं। तो मैं एक जगह आलती पालती मार के बैठ के रोटी खा रहा था तो एक बंदा मुझे सब दरस देने आ गया, कहता हजरत साहब फिर को वेखेगा तो गल्ला करेगा, सुन्नत इंज नहीं। मैं कहता तबलीग का तरीका भी इंज नहीं, आपको मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि जनाब मसला क्या है, आपने पूछा ही नहीं।
آپ کو نہیں پتا کہ قرآن پاک نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب کسی کو دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو۔ آپ پہلے پوچھ تو لیتے، آپ نے تو فٹافٹ جلدی کر دی۔ اور میں نے موضوع اتار کے دکھایا تو کہنے لگا جی میں معذرت چاہنا، تو میں کہے جی گل تو پہلو سوچ دوتے، پھر ذرا تیرے لیے تھوڑی آسانی ہوتی، لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات کسی طرف بڑھتا ہے، لیکن فٹافٹ 1 منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے اور سانس نہیں لیتے، کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عالم تھے، سید تھے، حافظ تھے، قاری تھے، غلطی ہو گئی اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ ذرا سننا، میں ہوتا تو میرا تو فتویٰ بالکل میری جیب میں ہے، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے، اسی وقت فتویٰ دیتا اور ختم کر دیتا ہر شہر۔ اتنی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھانی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے معاذ اللہ۔ تو وہ علماء ساتھ تھے، وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ عام بندہ نہیں، یہ سید زیادہ ہے، ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کوئی جملہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں۔ خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے، پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ادب دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں۔ جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ آپ ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے، لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے، لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے، ان کو لقمہ میں دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے لفظ تلاش کر لینے میں، کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھائی علماء کرام لفظ مل گیا۔ اب میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، آگے بڑھے، شاہ جی کو نذرانہ دیا، پھر ہاتھ چومے، اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز۔ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ مزہ بڑا آیا، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ شاہ جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن چلیں آپ نے بتایا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے، بات بھی سمجھا، بے ادبی نہ کرے زندگی میں، توہین نہ کرے۔ لیکن نا آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں، پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، تھوڑا سوچ کے بولے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھے پیرائے میں بات کرو، خوبصورت بات کرو، ادب کریں، اور ادب کوشش کریں کہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو آیا ہی نہیں حدیث میں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو سرکار فرماتے نہیں تھے پر صحابہ کرتے تھے۔ حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پر کجاوا باندھنے کی، تو رات کو پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ تو وہ حضور فرماتے ہیں ہاں جانا ہے، تو وہ اس وقت گھوڑے پہ کجاوا باندھ کے تیار کر کے پیش کر دیتے۔ ایک دن رات کو پوچھنے لگے کہ حضور کہیں جانا ہے، فرمایا فجر پڑھ کے جانا ہے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے تو گھوڑا تیار تھا، کجاوا بندہ ہوا تھا، اللہ کے محبوب گھوڑے پہ بیٹھے سفر کیا، واپس آئے تو فرمایا ذرا اسلم بن شریک کو تو بلاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار فرمانے لگے آج کجاوا تم نے نہیں باندھا۔ تمہیں رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرے پیر باندھنے کا انداز بھی آپ کو پتہ ہے؟ تو حضور فرمانے لگے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سٹائل تیرا نہیں ہے، آج تو نے نہیں باندھا۔ حضور نے کہا نہیں تھا، حکم نہیں دیا تھا، پر ان کا ادب کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو نا میرے اوپر غسل فرض تھا، جب میں صبح اٹھاؤں تو غسل فرض تھا، اب اگر میں غسل کر کے کجاوا باندھتا تھا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، اور یہ بھی بے ادبی ہے، اور حضور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں نے غسل کرنا ہو اور میں آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگاؤں، میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، تو پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی، کسی اور کی، کسی جگہ حکم نہیں تھا کہ تم نے غسل کرنا ہو تو میرے گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا، حکم نہیں تھا،
پر وہ سمجھتے تھے کہ پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اپنی زندگی میں ادب کریں اور اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایاز کا جو بیٹا تھا نا تو اس کا نام تھا محمد بن ایاز۔ تو سلطان محمود غزنوی جب اس کو آواز دیتے تھے تو بڑے پیار سے، بڑے میٹھے، اور محمد بن ایاز میری بات سنو۔ تو ایک دن آواز دی کہنے لگے ایاز کے بیٹے ذرا آنا، ایاز کے بیٹے ذرا۔ تو ایاز دوڑ کے حاضر ہوا، کہنے لگا حضور غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا ایاز کا بیٹا، پہلے تو آپ محمد بن ایاز کہتے تھے، حالانکہ وہ نام اس کے بیٹے کا تھا، حضور کا نہیں تھا، حضور کے نام پر نام رکھا تھا۔ لیکن محمود غزنوی کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بیٹھتے تھے نا حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، تو وہاں سے ادب سیکھا تھا۔ کیا کہنے لگے یہ نام میرے نبی کریم کے نام پہ رکھا گیا ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے محمد بن ایاز نہیں کہا، میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا۔ تو اپنی زندگی میں نا آپ سمٹے، بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا، بد نصیب ترین وہ بیٹا ہے کہ جس کی اماں اس کے ساتھ بات کرنے میں 100 دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے، اس کا والد سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کوئی غلط بات ہی نہ کر دے، سوچ سمجھ کے جس کے ماں باپ، استاد، مشائخ بھی کھل کے بات نہ کرے، اور وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس کا باپ بڑا جھڑکتا ہے پر وہ گردن جھکا کے رکھتا ہے، وہ گردن، وہ کہتا ہے میرا والد ہے، مجھے مار بھی دے تو میرا باپ ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب کہ جن کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بے ادبی نہیں کرے گا۔ وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا کرے گا، کہاں بات کرے گا۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ زندگی ادب والی بنائیں، پیار والی بنائیں، پریم والی بنائیں۔ ایک ہمارے ہاں اور آج کا ریت چلی ہے جی، وہ کعبے کی طرف ٹانگیں کرنا کون سا حدیث میں منع آیا ہے؟ وہ فلانی چیز جی آپ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے بہت سارے لوگ حرم شریف سے واپس آتے ہیں تو یہ کہانیاں سناتے ہیں، آ کے سن لیں۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا، کعبہ سامنے نہیں تھا، کعبے کی طرف، تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ فلانی مسجد کا امام ہے۔ فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے روک دیا، کہا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں منع کیا ہے، تو نے میرے سامنے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا، لفظ دیکھیں حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کو بھی اذیت دیا، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی، یعنی بے ادبی تو اذیت دیتی ہے، تکلیف۔ اور یہاں لوگ دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں، دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں۔ ادب کریں، کبھی بھی زندگی میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اولیاء، صوفیاء، علماء، حتیٰ کہ قاری، حافظ، ہمیں ادب کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ادب ہے۔ کسی بندے کا عمل کیا ہے وہ حساب ہم نے نہیں لینا، وہ اللہ نے لینا ہے، وہ اللہ لے لے گا اپنے وقت پہ، ہم حساب بھی کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارا اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کا جو حکم دیا ہے تو وہ اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری نسبتیں، صحابہ، اہل بیت، حضور کی امت کے اولیاء، علماء، نبی پاک کی امت کے مساکین، اور حضور علیہ السلام کی ساری امت، جتنے بھی راسخ العقیدہ مسلمان ہیں ان سب کے ساتھ محبت کا حکم ہے۔ یہ ساری محبتیں اللہ رسول کی محبت ہی کی وجہ سے ہیں، رب رسول کے حکم ہی کے سبب سے ہیں کہ انسان ماں باپ سے محبت کرے، بہن بھائیوں سے محبت کرے، اہل خانہ سے محبت کرے، بیوی بچوں سے محبت کرے۔ یہ ساری محبتیں اس کے سینے میں موجود ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری فروعات ہیں، اصل محبت اللہ رسول کی محبت۔ اب یہ دل ہی چونکہ سینے میں اللہ نے ایک بنایا ہے تو دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی رہے گی، رب رسول کی محبت۔ باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ رسول کی محبت کے تابع ہیں، لیکن کچھ محبتوں سے منع کیا ہے۔ ویسے اسلام دین محبت ہے، اسلام بات ہی محبت کی کرتا ہے، کچھ محبتوں سے روک دیا۔ ان میں سے ایک محبت ہے دنیا داری کی محبت، پیسے کی محبت، لالچ، ہرس، ہوس، طمع، اس سے منع کیا۔ یہ جڑ پکڑ جاتی ہے انسان کی طبیعت میں، روحانی زندگی کو ساری کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔
خواہشات کا پیار، مال کا لالچ، یہ انسان کے باطن کے اندر حالات بڑے خراب کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا تو اللہ کریم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، فرمایا باقی رہنے والی تو اچھی باتیں ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ یہ مال تو جیتی دنیا کا جب تک انسان موجود ہے، مال ضرورت ہے، اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں، اپنی ضروریات کی کفالت کے لیے محنت کی جائے، جد و جہد کی جائے، لیکن مال کو کبھی بھی اس طرح نہ لیا جائے کہ صرف اور صرف طبیعت مائل ہی مال کی طرف ہو جائے، یعنی ہر وقت یہی سوچنا کہ میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں، مشہور کیسے ہو سکتا ہوں، آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں۔ اچھا، دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے آپ پیچھے بھاگیں تو آگے بھاگتی ہے، دیکھ لیں تجربہ کر کے، آپ پیچھے بھاگیں دنیا کے مال کے، یہ آگے بھاگے گا، اور اگر آپ نے رخ پھیرا ہے تو اللہ بڑا کریم ہے، پھر تو دنیا کا مال غلام ہو جاتا ہے۔ دنیا کمانی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن دل میں دنیا نہیں بسانی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ کے ہمیں اپنی باطنی تربیت کا، روحانی بلندی کا نسخہ عطا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر بیماری کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آپ دیکھ لیں آج لوگ ڈاکہ زنی کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت میں، دولت کی محبت۔ لوگ اپنے کردار سے، اپنے وقار سے ہٹ کر جب بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت۔ حتیٰ کہ قتل، یعنی انسانی جان اور زندگی کو ہی ختم کر دیا، کس لیے؟ اسے جائیداد چاہیے تھی، مال چاہیے تھا۔ دنیا کی محبت اندھا کر دیتی ہے، ہر بیماری کی جڑ ہے۔ مال ضرورت کے مطابق ضرور ہونا چاہیے، بقدر کفایت ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کو فتنہ کہا، اس کو آزمائش کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر غریبی آئے گی، بلکہ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا ان پر کشادہ کر دی جائے گی، ان کے پاس مال آئے گا۔ مال آنا، دنیا آنا، یہ خوف کا مقام ہے، بڑی تباہی کرتی ہے دنیا۔ مال جہاں جہاں آیا ہے فتنہ بھی آیا ہے، اختلاف بھی آیا ہے، حسد بھی آیا ہے، اور بہت سارے مالداروں کے پاس تکبر بھی آیا ہے، اللہ ماشاءاللہ، غرور بھی آیا ہے، انا نے بھی جنم، یہ سارے فتنے مال کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحرین کی طرف قافلہ روانہ کیا تو وہاں سے مال غنیمت آیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو گئے نہیں فجر کی نماز پڑھ کے، اس لیے بیٹھے رہے کہ آج مال تقسیم ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ بحرین سے مال آیا ہے؟ حضور یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں ایک بات بتاؤں، ہر امت کے لیے کوئی آزمائش، کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میں بڑی مشکل بات کر رہا ہوں آپ سے، اس کو آپ نے آسان نہیں سمجھنا، یہ بڑی مشکل بات کر رہا ہوں۔ پیسوں کی محبت نہ ہو دل میں، پیسوں کی محبت نکال دیں۔ یہاں تو میرے بھائی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لوگوں نے بتا دیا ہے کہ بڑا نوٹ کون سا ہوتا ہے اور چھوٹا کون سا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہر چیز تلنے لگی ہے۔ یہاں تو جس کی نظر اللہ ماشاءاللہ کمزور ہے نا، نوٹوں کی پہچان اسے بھی ہے، لوگ ٹٹول کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے والا ہے۔ یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالیں، ضرورت کی حد تک جو چیز بھی رہے وہ ٹھیک ہوتی۔ تو مال آزمائش ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہ ذرا حدیث کا عنوان دیکھیے اور انداز دیکھیے حضور کی گفتگو کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دو بھوکے بھیڑیے، خالی بھیڑیا بھی خطرناک ہوتا ہے اور الٹا بھوکا بھی ہو۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی مال کی اور شہرت کی محبت آدمی کے دل میں تباہی کرتی ہے۔ باطن اجاڑ دیتی ہے، ساری فصل تباہ ہو گئی، مسلی گئی، اندر سے ٹوٹ گیا، باطن سارا بگڑ گیا۔ کس بنیاد پر؟ شہرت چاہیے، کسی طریقے مشہور ہو جاؤں،
کسی طریقے مال آ جائے، یہ دو چیزیں لے گئی انسانوں۔ اللہ کی بارگاہ سے اگر قبولیت نصیب ہو جائے نا تو پھر کئی دفعہ مقبولیت بھی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اگر قبولیت ہی نہیں ہے تو مقبولیت کیسے ہوگی؟ تو جو اصل کرنے کا کام تھا وہ لوگ نہیں کرتے۔ تو دنیا کی محبت کا غلبہ نہیں کبھی بھی ہونے دینا۔ مال، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کشتی دریا میں رہے تو تیرتی ہے، کشتی پانی میں رہے تو تیرتی ہے، لیکن پانی اگر کبھی کشتی میں آ جائے نا پھر وہ ڈوب جاتی ہے۔ فرماتے تھے بندہ دنیا کے اندر رہے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی دنیا دل میں آ جائے نا لے ڈوبتی ہے۔ مال کی محبت نہ پیدا کریں۔ اور یارو ان لوگوں کے جیبوں میں زیادہ پیسے آ جاتے ہیں نا، ان کے تو ذات سے لوگوں کا تعلق ہی نہیں رہتا، ان کی جیب سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر تو ان کے جتنے تعلق واسطے ہوتے ہیں وہ جیب کے ہوتے ہیں، پھر تو وہ ذات کی محبت ہی چلی جاتی ہے۔ اس لیے پیسہ ضرور ہے، لیکن دنیا کو کبھی بھی دل میں جگہ، اس کو دل میں، دنیا اگر بڑی زیادہ قیمتی ہوتی نا تو میرے محبوب کے گھر میں بڑی ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا، راہگیروں کی طرح رہنا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ جس طرح مسافر اور راہگیر نہیں ٹائم گزارتے، اس طرح مجھے بتائیے یہ ریلوے اسٹیشن ہے، مسافر ہوتے ہیں نا ریلوے اسٹیشن پہ، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک مسافر کہتا ہے یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو یہ ریلوے اسٹیشن کی جگہ تھوڑی خرید نہ لوں؟ خریدی کبھی کسی نے؟ بس اسٹاپ کی جگہ تو تھوڑا روز آنا جانا پڑتا ہے، تھوڑی خرید لیتا ہوں۔ آپ بیگ رکھا آپ نے، آپ اٹھ کے گئے وہاں کوئی اور بیٹھ کر، لوگ لڑائی نہیں کرتے، چپ کر کے بیگ اٹھا کے دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہم مسافر ہیں، ٹرین آئی اور ہم گئے، بس آئی اور ہم، فلائٹ آئی اور ہم۔ مسافر لڑائیاں نہیں کرتے، مسافر قبضے نہیں کرتے، مسافر پکے ڈیرے نہیں لگاتے۔ ہمیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسافروں کی طرح رہنا۔ مسافر جو ہوتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے، عداوتیں نہیں۔ ہے منکر جد دل دے اندر، ہے منکر جد دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولی دا، ہے منکر جد دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی پیار ایمان تو خالی، جڑا دشمن عمر جریدہ، جنت کدے نہ جاسی جسنو، نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم او بھی وڈا کافر، جڑا نہیں حبدار علی دا، آزم او بھی وڈا کافر، جڑا نہیں حبدار علی دا۔ کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق، کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق۔ ہوا اپنے
چلن پر ناز نہ کرتی اعظم، دیکھ لیتی اگر انداز خیراں میں صدیق، چارے یار نبی دے پیارے، چارے یار نبی دے پیارے، کوئی دسے نہ چاراں ورگا، کسے دھرتی نہ پیدا کیتا، کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، اینا جان نثاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے، ایکو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے، ایکو یار ہزاراں ورگا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.